پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا ہے، لیکن اس بار میری توقع ہے، جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں، تو جو میری اطلاعات ہیں، جو میری انٹریکشنز ہیں، اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ہم سب کے لیے، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی، میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے، اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے، جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے، ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے، اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، خان صاحب نہیں رکے انفارچونیٹلی، وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی. اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ، وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی ہے وہ کرٹیل ہو جائے، اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی ان کی جان بخش دیں، ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی، ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے، ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو، میرے تو نہیں ہیں وہ، لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ، میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے، اس میں آج سنڈے ہے، منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھل کھلا کے بھی آپ کو نہیں اس لیے بول سکتا کہ چیف کی بدولت ایک بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کے لیے چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر، مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں، کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب برے ہونے جا رہی ہیں، وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے، ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے، یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے. اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے، تو بڑی ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے، جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں. اور میرے لفظ تھے یہ نیب کا کیس ہے، آپ جیل جائیں گے اس کے. جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے، وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے. اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا میں آیا، میں بھی اگر بیرون ملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے، تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے. میں تو ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومسی ہے، یہ فوج کی قربانیاں ہیں، اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں، اور ایک اسمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہا ہے اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن میں پاکستان کو لے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے. یہی تھا آج پریس کانفرنس کا مطلب کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں، وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے اگینسٹ سزا ہی ہوتی ہے. پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کی طرح معافی نہیں ہوتی. ایسا ٹیم کو یہ ہو رہی ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے گورنمنٹ سطح پہ کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہے چاہیے.
تو کوئی ایسا کچھ ہے کہ کوئی تبدیلیاں آنے والی ہیں یا اس طرح کا کوئی وزیر لایا جا رہا ہے کہ جو سب کو قابل قبول ہوگا؟ ایسی باتیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال یہ کہ جو سب بیس کر رہے تھے، میری ازمپشن ہے، میری سوچ ہے، میری معلومات ہے، میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر، اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی ریلائی کر رہی تھی وہ پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں جائے گا. وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو فوج کے سپہ سالار آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے، جنرل صاحب نے کی ہے، اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا. اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار پی ٹی آئی اور گڈ نیوز فار پاکستان.